12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم،
درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمة للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. نور قرآن نشست میں درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع سے ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 16واں رکوع ہے. جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے. آیت نمبر 130 کا جو شان نزول ہے وہ پہلے سماعت فرما لیجئے. علماء یہود میں سے یعنی وہ لوگ جو یہودی تھے اور توریت کو اور توریت سے پہلے آسمانی صحیفوں کو وہ مانتے تھے اور وہ توریت کے یعنی عالم بھی تھے. علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے زیادہ معتبر اور مستند تھے ان کے درمیان. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار دیکھا مدینہ منورہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب زیارت کے لیے گئے. تو اہل مدینہ سب گئے حضور کی بارگاہ میں، تو جو یہودی تھے وہ بھی حضور کی زیارت کے لیے گئے. تو عبداللہ بن سلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا. لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، یعنی جان تو گئے تھے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آسمانی کتابوں میں تو جس نبی کا ذکر تھا وہ تو کوئی اور صفات ہیں، ان کی صفات تو کچھ اور ہیں. ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 80,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے اور بنی اسرائیل ہی میں نبوت رہی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ بنی اسماعیل سے تھا. آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں اور ان کی اولاد ہے بنی اسرائیل. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد میں سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ اب ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی
اور آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ہمیں سردار مانتے ہیں، جب ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیں گے، سب ان پر ایمان لے آئیں گے، سب ان کو مانیں گے، تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری جو سردار ہم بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، لوگ ہمیں پوچھنا چھوڑ دیں گے، یہ نذرانوں اور تحفے تحائف کا جو سلسلہ ہے بند ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو یہودیوں میں مالدار لوگ تھے، امیر تھے، چودھری، نواب اور لیڈر ٹائپ کے جو سردار تھے، انہوں نے علماء یہود سے تنہائی میں پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا یہ سچے نبی ہیں؟ تو علماء یہود نے ان کو تنہائی میں کہا کہ یہ سچے آخری نبی ہیں۔ تو ان مالداروں نے، سرداروں نے ان کے منہ پیسوں سے بند کر دیے اور ان پر مال و زر کا ڈھیر لگا دیا اور کہا کہ تم جو ہے یہ سارا مال رکھو اپنے پاس، ہم اور بھی دیں گے، ہر ایک کو غلط مسئلہ بتاؤ اور ہر ایک کو یہ بتاؤ کہ یہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہودی سرداروں نے، مالداروں نے، رئیسوں نے کہا کہ تم انہیں کہو کہ دیکھو توریت میں ہم نے تو یہ پڑھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ بہت لمبے قد کے ہوں گے اور ان کا قد تو درمیانہ ہے، وہ جو ہے ان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ تو بہت خوبصورت ہیں، تو اس طرح صفتیں بدل کے پیش کرو عوام کے سامنے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے نا کہ بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس قرآن پاک ہے۔ لیکن توریت، انجیل، زبور کے بارے میں ایسا نہیں تھا۔ توریت کو جاننے والے یہودی علماء تھے، انہی کے پاس نسخہ تھا، اور اصلی نسخے بھی تھے اور جعلی نسخے بھی تھے، اصل اور نقل مکس ہو چکا تھا۔ تو اس لیے لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا تھا، لوگ جو ہیں وہ ان علماء کے پیچھے چلتے تھے۔ تو انہوں نے رشوتیں لے کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ تو یہ تین وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ خاندانی تعصب کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں اور نبوت سینکڑوں برس سے بنی اسرائیل میں رہی، اب اس خاندان سے نبوت چلی گئی ہے، بنی اسماعیل میں ہے، تو خاندانی تعصب، حسد۔ دوسرے یہ کہ مولویوں نے، یعنی جو یہودی اپنے آپ کو توریت کا عالم کہتے تھے، انہوں نے کہا پھر ہمارے یہ نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ رئیسوں نے تجوریوں کے منہ کھول دیے اور کہا ہر ایک کو مس گائیڈ کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ تو عبداللہ بن سلام نے بھی یہی کیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک قاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں یہ آیت کریمہ اس نے پڑھی جس کا مفہومی ترجمہ یہ تھا کہ اے اہل کتاب، تم اس سچے نبی پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، تم پر اللہ اپنا عذاب نازل کرے۔ یہ آیت جب عبداللہ بن سلام نے سنی تو وہ تو جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے راستے میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لوں۔ انہیں اتنا خوف طاری ہوا، انہوں نے سوچا یہ میں نے آیت سنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھے بندر اور خنزیر
بندر یا خنزیر بنا دیا جائے، ابھی ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، مدینہ منورہ پہنچے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر فوراً اسلام لے آئے۔ اب جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ یہودی سرداروں کو، رئیسوں کو، مالداروں کو، علماء کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کون کرے گا۔ حضور نے بلایا اور حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میرے ایمان کا ان کو آخر میں بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ سارے یہودی علماء، رئیس، مالدار وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام ہم یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے، اگر وہ آپ کو سچا نبی مان لے تو ہم سب مان جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایمان لے آئے۔ انہیں رسول اللہ کی زبان پر بھروسہ کتنا تھا، وہ جانتے تھے کہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ گئے نہیں عبداللہ بن سلام سے پوچھنے کے لیے، یا یہ نہیں کہا کہ ہم پوچھیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو حضور کو صادق اور امین کہتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام تو ایمان لے آیا۔ کہنے لگے اچھا، تو وہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور مسکرانے لگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام فرمائی، اور یہ سب پر واضح ہو گیا کہ ان کا ایمان نہ لانا صرف ضد کی وجہ سے ہے اور دنیاوی مقاصد کی وجہ سے ہے، یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پا جائے گا، راہ یاب ہوگا، جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، جو پچھلے درس میں ہم نے سماعت کی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ اہل مکہ میں سے ایک نبی اور رسول بھیج جو اہل مکہ کو اور پورے عالم کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، انہیں حکمت اور تیری آیتیں سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کے لیے دعا کی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے، عیسائیوں کا بھی رد ہے اور مشرکین عرب کا بھی رد ہے، کیونکہ یہ تینوں گروہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور مشرکین عرب کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، مشرکین عرب بھی شرک کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو مندر میں گئے اور بتوں کو پاش پاش کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والا خانہ کعبہ میں 360 بت کیسے نصب کر سکتا ہے؟
اور سینکڑوں بتوں کی پوجا کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا الہ معبود کیسے سمجھ سکتا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا الہ معبود کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے لیے دعا کی اور حضور تشریف لے آئے تو اب رسول اللہ سے پھرنا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرنا ہے. جب ان کے دین سے پھر گئے تو اب تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت باقی رہی؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہو، یعنی جس کے اندر تھوڑا سا بھی شعور ہوگا وہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. سارے نبیوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، لیکن ہر نبی کی شریعت میں یعنی فرق رہا بعض نبیوں کی شریعت میں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور جو شریعت لائے وہ تقریباً یکساں ہے. ابراہیم علیہ السلام جو شریعت انہوں نے پیش کی اللہ کے حکم سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام بیان کیے وہ تقریباً یکساں ہیں. دیکھیں، قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی سنت ہے، حضور کی شریعت میں بھی سنت ہے. حج کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں مشترکہ ہیں. تو ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، لیکن شریعتیں مختلف تھیں. شریعت کا مطلب کہ احکام. کسی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، ہماری شریعت میں 5 نمازیں. کسی شریعت میں صرف عاشورے کا روزہ تھا، کسی میں ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے. ہماری شریعت میں پورے رمضان کے روزے فرض ہیں. تو اس طرح احکام کا فرق رہا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور حضور کی شریعت میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں. اسے ملت ابراہیم بھی کہتے ہیں اور دین حنیف بھی کہتے ہیں. یعنی جو شریعت محمدیہ ہے یہ ملت ابراہیم بھی ہے اور دین حنیف بھی ہے. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ دین حنیف کیوں کہتے ہیں اسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اور جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے، یہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. لیکن باقی جو شریعتیں ہیں وہ حالات کے اعتبار سے وقتی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ ضدی تھی. بیٹا تھوڑا سا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ضدی تھی، تو جو ضدی ہو اس پر سختی زیادہ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھوڑی سختی زیادہ تھی. جیسے ہماری شریعت میں 2.5% زکوٰۃ ہے تو ان کی شریعت میں 25% زکوٰۃ تھے. ہماری شریعت میں کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے دھو لیں، پاک ہو جائے گا. ان کی شریعت میں یہ تھا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے کاٹ کر جتنا حصہ ناپاک ہوا اسے کاٹ کر پھینک دیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق نرمی زیادہ تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چونکہ تا قیامت ہے تو آپ کی شریعت فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. اب دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا اور 33 سال کی عمر میں آپ آسمان کی طرف بلند ہو گئے.
اب جب عیسائی راہب بنتے ہیں اور مذہب کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا، بال بچوں میں مصروف ہونا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے چونکہ شادی نہیں کی، تو جو عیسائی راہب بنتا ہے وہ جنگلوں میں جاتا ہے اور وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتا۔ اور اگر وہ شادی کرتا ہے عیسائی، تو بتائیے عیسائی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی سنت موجود ہے کہ اگر ایک بیوی ہو، 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں تو کیسے سلوک کرنا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ رکھا کہ اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بس حضور کی سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے تو پھر آپ نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل بھی کریں گے۔ تو شادی کرنا یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور نہ کرنا یہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری قوم اگر شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے تو یہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسلام میں جو ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنے کی جس میں طاقت ہو اور جو انصاف کر سکتا ہو، شریعت کے مطابق حقوق دے سکتا ہو، تو اسے شریعت نے اجازت دی، تو وہ بھی انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، یعنی جو شرعی احکام ہے، یہ انسانی عقل اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ تو جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے، ان کی شریعت سے منہ پھیرے گا، وہ کون ہوگا؟ من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا۔ جو بے وقوف ترین شخص ہوگا وہی دور جائے گا، کیونکہ اس شریعت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کیوں اپنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں سادہ رہنے پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے، سارا مال آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب واپس آتے ہیں تو حضرت بلال سے پوچھتے ہیں سب مال تقسیم ہو گیا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں 3 سونے کے سکے باقی بچ گئے، کوئی فقیر ملا نہیں، کوئی مستحق ملا نہیں، تو میں نے گھر میں رکھوا دیے ہیں، کل میں تقسیم کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رات گزارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں سونا ہو تو میں گھر میں رات نہیں گزارتا۔ جب وہ سونا تقسیم ہو جاتا ہے پھر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر یعنی سونے چاندی کا ڈھیر ہے وہ تقسیم فرما رہے ہیں، اور گھر میں یہ عالم ہے کہ 48 گھنٹے میں 1 وقت کا کھانا، 2 دن میں 1 وقت کا کھانا، وہ بھی کھجوریں، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، ہر 48 گھنٹے کے بعد 1 کھانا۔ ہمارا کھانا جو ہے وہ ہر 5 گھنٹے کے بعد 1 کھانا ہوتا ہے، یا ہر 6-7 گھنٹے کے بعد 1 کھانا ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 60 دن تک، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا،
وہ بھی 2 دن میں 1 دفعہ، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بادشاہت ظاہر کر دوں؟ یعنی یہ شان و شوقت جو اللہ نے آپ کو طاقتیں دی ہیں، آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ، وہ پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلتے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں 1 دن میں کھانا کھاؤں، 1 دن بھوکا رہوں، تاکہ میں صبر بھی کروں اور شکر بھی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے آخرت کو ترجیح دی۔ 60 دن میں 60 دن تک، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اب دیکھیں ہمارے یہاں لوگ کتنے پریشان ہیں، جس سے میرے جی گیس کا مسئلہ ہے، کیا جناب 2 دن سے گیس نہیں آئی، جناب 12 گھنٹے سے گیس نہیں آئی۔ صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو صبح کھانا بنایا تھا وہ دوپہر میں یا رات میں ٹھنڈا کھانا پڑا۔ کمال ہے، وہ آقا جن کے لیے ساری کائنات بنی، جو چاہیں کر سکیں، اللہ نے یہ اختیارات دیے، لیکن آپ نے کیا پسند کیا کہ 60 دن تک، 2 مہینے تک چولہا نہ جلتا، 2 دن میں 1 دفعہ کھجوریں، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، 48 گھنٹے کی بھوک، اور اس کے لیے بھی چند کھجوریں۔ 40 دن تک چراغ نہ جلتا رات میں، 40 دن۔ ہمارے یہاں جنریٹر ہے، جنریٹر نہیں تو یو پی ایس ہے، یو پی ایس نہیں ہے تو موبائل کی لائٹ ہوگی، لائٹ چلی گئی، موم بتی ہوگی، ہم کسی نہ کسی طریقے سے روشنی تو کر لیں گے رات میں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ایسی ایک رات گزاری ہم نے کہ جس کے اندر پوری رات ہم نے اندھیرے میں گزاری ہو، جس میں ہمارے پاس موم بتی بھی نہ ہو، چراغ بھی نہ ہو، موبائل کی لائٹ بھی نہ ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو، جنریٹر، چلو یو پی ایس جنریٹر تو ممکن ہے خراب ہو جائے، لیکن ہمارے پاس چارجنگ لائٹ بھی ہوتی ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں، ورنہ موم بتی تو ہوتی ہے۔ وہ آقا جن کے لیے ساری کائنات بنی، 40 راتیں گزر جاتی، چراغ نہ جلتا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی کمی ہو، کمال تو حضور کا ہے، اور حضور کے صدقے میں کمال تو امہات المومنین کا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں اور گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی نقش قدم پر چلی حضور کے وصال ظاہری کے بعد۔ ان کے پاس جتنا مال آتا اسی دن سب خیرات کر دیتی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھیروں مال آپ کے پاس آیا، آپ نے غریبوں میں خیرات کیا، یہاں تک کہ 1 دینار بھی نہیں بچایا۔ جب افطار کا وقت آیا، آپ نفلی روزے سے تھیں، افطار کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا کہ کچھ بھی افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے، تو پانی پیش کیا کہ پانی سے افطار کر لیں۔ پھر وہ خادمہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس اتنے ڈھیر سونا چاندی کا ڈھیر آیا تھا، کوئی 2-3 سکے آپ رکھ لیتی تو افطار کے لیے میں کچھ بنا دیتی۔ آپ نے فرمایا میں تو بھول ہی گئی کہ میرا روزہ ہے، مجھے تو اپنے افطار کا یاد ہی نہیں رہا، اگر تم یاد دلاتی تو میں کچھ رکھ لیتے۔ اللہ اکبر، یعنی دوسروں کے غم دیکھ کر وہ اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ازواج مطہرات حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی اسی نقش قدم پر چلی۔ اچھا مکان کتنا؟
اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. لیکن انسان کی جو ضروریات ہوتی ہے نا، اس میں رات کو روشنی ایک انسان کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں بجلی ضرورت ہے، پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے. دوسری انسان کی ضرورت کھانا پینا ہے. تو یہ دو ضرورتوں کے بارے میں حضور نے بتا دیا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب تیسری انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ رہائش. کون سا ایسا شخص ہے جو اپنی رہائش سے خوش ہے؟ بنگلے والا بھی کہتا ہے کچھ پیسے آ جائیں تو ذرا تھوڑا اور اچھی جگہ پہ بنگلہ لے لیں، یا بنگلہ توڑوا کر ذرا 2-4 کمرے سیٹ کر کے بنا لیں. یعنی دل میں تمنا ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنا ہوا گھر. یہ جتنی دفعہ بھی سنے انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنا ہوا گھر، وہ بھی سائز اب بڑا بن سکتا تھا. کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بڑا گھر نہیں بن سکتا تھا، لیکن حضور نے یہ سوچ دی کہ دوسروں کے لیے جگہ دینی ہے. جگہ کیوں گھیرنی ہے؟ اتنی سی جگہ بھی آپ نے نہیں گھیری، اتنی سی جگہ بھی نہیں گھیری. چلیں ٹھیک ہے، سائز بڑا ہو تو اونچا تو بن سکتا تھا، اونچا بھی نہیں بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں کھڑی ہوتی تھی تو میرا سر چھت سے ٹکراتا تھا. تو جو فضا ہے اس کو بھی حضور نے نہیں گھیرا. نہ لمبائی چوڑائی میں اپنے گھر کو وسیع کیا، نہ اوپر. اور ہمیں یہ بتا دیا یاد رکھو گھر در و دیوار کا نام نہیں ہے، گھر سکون کا نام ہے. اور وہ سکون اللہ کی یاد میں ہے. وہ سکون ان عمارتوں میں نہیں ہے، وہ سکون کس میں؟ اللہ کی یاد میں. جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو داخل ہوتی کیسا سکون ملتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کے ذکر کا گھر ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو میں کھڑی ہوتی تو میرا سر چھت سے ٹکراتا، اور میں سوتی تو میرا سر ایک دیوار سے اور میرے پاؤں دوسری دیوار سے ٹکراتے. کھجور کے پتوں ٹہنیوں سے بنا ہوا گھر. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے لیے مثال دی. اب جتنا بھی انسان غریب ہو جائے، جتنا بھی غریب ہو جائے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز زندگی کو دیکھے گا تو وہ سوچے گا جو سب کچھ کر سکتے تھے، اللہ کے اذن سے مالک کائنات ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنی، وہ کہتے ہیں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو راستے میں چلتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑا سا آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل جاتا ہے. دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ضرور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اولاد سے ہیں، اور ہزاروں نبی ان کی اولاد سے ہیں، اور ان کی اولاد میں 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک. اور یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین عرب ہوں کہ مسلمان، سب ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. اذ قال له ربه اسلم، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ. قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا.
یعنی یہ گردن انسان رب کی بارگاہ میں جھکا دے تو پھر کسی کے سامنے گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ جس نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا، اور جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، غرور و تکبر کرے گا، وہ جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو گردن رکھنے سے مراد ہے فرما برداری، اس کا بھی کہنا مانو، اس کا بھی مانو، اس کا بھی مانو۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کا کہنا مانوں۔ جب اللہ کا مان لیں گے تو پھر ساری دنیا آپ کے پیچھے۔ کتنا سیٹ سے ڈرتے ہیں نا، سیٹ نوکری سے نہ نکال دے، پھر سیٹ کو خوش کرنے کے لیے کتنی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ملازم کا معاملہ ہوا، اب سیٹ کو دیکھیں آپ، تو سیٹ بھی بسا اوقات ملازموں سے ڈرتا ہے کہ یہ میرا خاص کاریگر ہے، یہ چلا گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، وہ اس کو کتنے مسکے مارتا ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ آپ سوچیں نا، ایک فیکٹری ہے، اگر اس فیکٹری میں 100 ملازمین کام کرتے ہیں، سب ناراض ہو کے چلے جائیں تو کیا کرے گا؟ تو دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو سیٹ ہے وہ آرڈر لینے کے لیے کتنے لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے، کتنی چاپلوسیاں کرتا ہے، کتنے منصوبے سوچتا ہے۔ اگر اس کے بجائے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، فاللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے اور دیانتداری سے ہم کام کریں، حلال کمائیں اور توجہ اللہ کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے تو ہر جگہ جھکنا پڑتا ہے، ہر جگہ پریشان ہے۔ کیا ہماری ویلیو ہے؟ کیا ہماری ویلیو ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہاسپٹل میں بھی جائیں، وہ کہیں آپ ماسک لگائیں پھر اندر آئیں، آپ کہیں میرے پاس ماسک نہیں ہے تو جائیے، آپ مجبور ہیں ماسک لگاتے ہیں، چاہے آپ کو ماسک لگانا سمجھ آئے کہ نہ آئے، آرڈر از آرڈر ہے کہ نہیں؟ وہاں آپ کہہ سکتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ بھئی جسم میرا ہے، میری مرضی میں ماسک لگاؤں کہ نہ لگاؤں، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ آرڈر سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہاسپٹل کی اس باؤنڈری کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن شریعت کی باؤنڈری میں ہم داخل ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس باؤنڈری میں داخل ہو کر بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تو میرا جسم میری مرضی یہاں تو نہیں چلے گا، جو اللہ کا حکم ہے وہ چلے گا، جو اس کے حبیب کا حکم ہے وہ چلے گا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں میری اس بات پر کہ بھئی وہاں تو مسئلہ یہ نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ماسک نہ لگایا اور آپ کو چھینک آئی اور آپ کو کورونا وائرس ہوا تو یہ اوڑھ کر دوسرے کو لگ جائے گا۔ آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن دوسرے کے جسم میں آپ کی مرضی تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں ان کی سوچ یہ ہے کہ آپ کو ماسک لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کورونا وائرس ہو تو دوسرے کو نہ لگے، اور دوسرے کا آپ کو نہ لگے۔ تو چلو آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، مجھے لگے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن آپ کا وائرس ہے تو دوسرے کو نہ لگے۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ ماسک لگانے سے کیا وائرس ٹرانسفر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لیں، یہ بتائیے وائرس کا سائز کیا ہے؟ تو جو ماسک کے اندر سانس لینے کے سوراخ ہیں، اس کے ہر سوراخ سے سینکڑوں یا ہزاروں وائرس گزر سکتے ہیں۔ وہ سوراخ وائرس کے لیے بہت بڑا ہے، یہ دیکھنے میں تو سانس لینے کے لیے چھوٹا ہے، لیکن وائرس کا سائز بہت چھوٹا ہے۔
سانس لینے کا جو باریک چھوٹا سا سوراخ ہے نا، کئی سوراخ ہوتے ہیں ماسک کے اندر، تو چھوٹا سا سوراخ، اس ایک ایک سوراخ سے سینکڑوں وائرس گزر سکتے ہیں. تو ہماری چھینک آئے اور ہمیں ماسک لگاؤ تو وائرس سے وہ ماسک روکتا نہیں ہے. کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ ماسک جو ہے وائرس کو روک سکتا ہے. لیکن چلو ان کو نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ بتائیے، میں بیلٹ نہ لگاؤں گاڑی میں تو ہائی وے پہ مجھے جرمانہ کیوں ہے؟ میں بیلٹ نہ لگاؤں تو کس کا نقصان ہے؟ میرا اپنا ہے نا. تو کیا مجھے ٹریفک پولیس پکڑے تو میں کہوں میرا جسم میری مرضی، میں جیوں مروں، آپ کو کیا؟ وہ کہے گا آپ کو کیا، چلیں. اگر صحیح ملک میں قانون ہوگا تو جرمانہ دینا ہوگا. صحیح ملک میں قانون ہوگا تو جرمانہ دینا ہوگا. تو صرف اسلام کی جب بات آئے تو میرا جسم میری مرضی. نہ دبئی میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں. نہ کسی اور ملک میں آپ میری مرضی کر سکتے ہیں. اور صرف اسلام کی بات آئے تو میرا جسم میری مرضی. اور ایک دوست بتا رہے تھے، کہا کہ ہم جو ہے متحدہ عرب امارات میں ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، یعنی وہ ملک جہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے، اس شدید گرمی میں بھی اس پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو سردی لگتی ہے. آپ سوچیں کتنا اوپر ہوگا، جہاں پر کوئی عوام کا رش بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، ہم نے اپنی کار پارک کی تو کار کا جو دروازہ تھا، ٹیشو پیپر انسان استعمال کر کے بسا اوقات دروازے میں پھنسا دیتا ہے. دروازے میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اس میں رکھ دیتے ہیں. تو کہا کہ میرے دوست نے دروازے میں ٹیشو پیپر رکھا تھا، دروازہ کھولا تو ان کی توجہ نہ رہی، وہ دروازے سے گر گیا نیچے. کار پارک ہو گئی تھی، کار کے پاس ہی دروازے کے پاس نیچے گر گیا. دروازہ بند کیا، ہم آگے چلے تو پیچھے سے پولیس آئی اور 500 درہم کا جرمانہ کیا. ہم نے کہا اب آپ اس وقت جتنا بھی ایکسکیوز کریں کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے، دروازے کے اندر تھا، بے خیالی میں گر گیا. تو کہتے ہیں میرے دوست نے 500 درہم فوراً دے دیے اور خوشی خوشی دے دیے. تو میں نے کہا آپ نے کوئی معذرت، آپ نے ان سے کہا بھی نہیں کہ تھوڑا کم کریں؟ بھئی میری غلطی نہیں ہے، دروازے کے اندر رکھا ہوا تھا، دروازہ کھلا تو جھٹکے سے گر گیا اور میری توجہ نہ رہی. اس نے کہا اللہ کا شکر کرو، یہاں قانون یہ ہے کہ اگر ٹیشو پیپر آپ کا گاڑی کے نیچے بھی گر جائے تو 500 درہم جرمانہ ہے اور آپ کا لائسنس ضبط ہو جاتا ہے. اور آپ کو 4 شہر ہے، دبئی، شارجہ، ابو ظہبی اور 4 شہروں کی چوکیوں پہ جا کر مہر لگوا کے آنا ہوگا. پھر دوبارہ اس پہاڑ پر چوکی پر آ کر وہ لائسنس ملے گا. تو شکر ہے 500 درہم میں جان چھوٹ گئی. تو اب وہ ہمارے دوست جو ہے یہ بتا رہے ہیں، جس کو بھی آپ بتائیں گے وہ کہے گا کیا قانون ہے، واہ بھائی واہ کیسا سخت قانون ہے. لیکن جب اسلام کے قوانین کی بات کریں تو یہ ایسا اسلام چاہتے ہیں جس میں کوئی قانون ہی نہ ہو. اور جب ملک کے قانون کی بات کریں تو مثالیں دیتے ہیں ان ممالک کی جہاں سخت قوانین ہیں. دبئی کی آمدنی 85% جرمانوں پر ہے. بات پہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرمانے رکھے کہ 85% ان کی آمدنی جرمانوں پر ہے. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا ملک ہے، بڑا قانون سخت ہے. لیکن جب اسلام کے کسی قانون کی بات کریں، نہیں دین بڑا آسان ہے، دین میں کوئی قانون نہیں مانتے، میرا جسم میری مرضی. تو جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ایک ریاست میں داخل ہو گئے، شریعت کی ریاست میں داخل ہو گئے. اب اس کے جو قوانین ہیں یہ تبدیل نہیں ہوں گے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اسی دین کی وصیت کی. یا بنیّ، اے میرے بیٹوں،
ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ بھی اسلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ بھی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کوئی نبی یہودیت لے کر نہیں آئے، کوئی نبی عیسائیت لے کر نہیں آئے، یہ بات کی پیداوار ہے، ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ ہاں احکام مختلف تھے، کسی میں 5 نمازیں، کسی میں 2 نمازیں، کسی میں 2.5% زکوٰۃ، کسی میں 25% زکوٰۃ، احکام میں مختلف احکام تھے، لیکن اسلام کے جو بنیادی اصول تھے سب کے ایک ہی تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں سے کچھ لوگ موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو اس وقت جو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہاں دیگر لوگوں نے بھی سنی وہ وصیت، اور پھر وہ سینہ بہ سینہ وہ وصیت پہنچتی رہی، اور اس وصیت کے کئی گواہ موجود ہیں۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، وہ بولے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے خدا کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، وہ الگ الگ خدا نہیں، وہ ایک ہی خدا ہے، یعنی آپ کا خدا اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا الہ معبود خدا وہ ایک ہی ہے، ہم اس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ کسی قوم کو بھی تباہ کرنا ہونا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیں، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قوم ہے وہ اپنی لینگویج سے اور اپنی تہذیب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو اپنی تہذیب اور اپنی لینگویج میں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، سوائے پاکستانیوں کے۔ پاکستانیوں پر جو میڈیا اور جو تعلیم چھائی ہوئی ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے جو وار ہے، پاکستانی عوام کو نہ اپنی زبان سے محبت، نہ اپنے کلچر سے محبت۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اردو بولنے پر شاید ہی کوئی فخر کرے، انگریزی بولنے پر ہر ایک کو فخر ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی روسی کو ہم نہیں دیکھا کہ اسے روسی زبان بولنے پر فخر نہ ہو، انگریزی بولنے پر فخر ہو۔ نہ کسی چائنیز کو دیکھا، نہ کسی ڈچ کو دیکھا، نہ کسی فرانسیسی کو دیکھا، نہ کسی جرمنی کو دیکھا، نہ کسی جاپانی کو دیکھا۔ ہر ایک کو اپنی لینگویج پر فخر ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ڈچ ہے، ہالینڈ کا شہری انگلش جانتا بھی ہوگا تو جان بوجھ کر انگلش کا ایک لفظ نہیں کہے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تم ہمارے ملک میں آئے ہو تو ڈچ سیکھو۔ اور ہم نے کہا ڈچ، تو ایک ہالینڈ کے شہری سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا ڈچ کتنے ہیں دنیا میں؟ اتنے سے تو ہیں۔ ڈچ پوری دنیا میں صرف ہالینڈ میں بولی جاتی ہے، اور کہاں بولی جاتی ہے؟ تو کہنے لگے اتنا سے کیا ہوتا ہے، ہماری زبان جو ہے سب زبانوں سے افضل ہے، اتنا ان کو غرور۔ تو چلو آدمی غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، لیکن احساس کمتری میں تو نہ ہو۔ اب ہمارا کیا ہے؟
ہمارا حال یہ ہے کہ اگر جھاڑو دینے والا بھی فر انگریزی بولنے لگے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اسکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسکولوں میں یہ 25,000 50,000 1,00,000 روپیہ جتنی بھی فیس رکھ دیں، ماں باپ کیا دیکھتے ہیں؟ جتنا بچہ فر انگلش بول لے جی اس کی تعلیم اچھی ہے. حالانکہ انگلش بولنا الگ ہے، تعلیم الگ ہے. لینگویج بول لینا اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. تو ہر دنیا کا جتنا بھی اچھا آپ کہیں گے جی امریکہ نے انگریزی میں ترقی کی، انگلینڈ نے ترقی کی، آسٹریلیا نے کی. تو آسٹریلیا کی بھی مادری زبان انگریزی ہے، انگلینڈ کی بھی انگریزی ہے، امریکہ کی بھی انگریزی ہے. اور جو انگریزی جانتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ امریکہ کی انگریزی کا لہجہ اور انگلینڈ کی انگریزی کا لہجہ دونوں الگ الگ ہے. امریکی وہ انگلینڈ کا لہجہ بولتا ہی نہیں ہے، اتنا ضدی ہے. اور انگلینڈ والا امریکی لہجہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے، انگلینڈ کے شہری کے سامنے، یعنی جو اس کا مقامی ہے اس کے سامنے آپ امریکی لہجے میں بات کریں تو جان بوجھ کر ایسا بن جاتا ہے کہ جسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہنستا ہے، آپ کو انگریزی بولنے نہیں آتی؟ یہ کون سی انگریزی بولنے؟ ارے ہم امریکی لہجہ ہے. تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کوئی بھی قوم اگر ترقی کرتی ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی ضروری ہے. تو ہماری تہذیب تو اسلامی تہذیب ہے جس نے پوری دنیا پر 1200 سال حکومت کی. کتنے سال؟ اور اگر حکومت نہ بھی کرتی تو یہ تہذیب تو ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، اس کے حبیب نے دی ہے، جن کے لیے ساری کائنات بنی. تو حضور کے نظام سے بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی اور نظام سے متاثر کیوں ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے نظام سے متاثر ہونا چاہیے. انگلش سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عربی بھی سیکھیں، اردو بھی صحیح آنی چاہیے. اب لوگوں کی اردو اتنی کمزور ہو گئی کہ اب ان سے آپ پوچھیں جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لکھیں تو انگلش میں تو لکھ دیں گے SAAD سعد، لیکن ہم کہیں ذرا SAAD کو آپ نے لکھا ہے ذرا اردو میں لکھ کے دیں تو کوئی سین الف دال لکھتا ہے، کوئی سواد الف دال لکھتا ہے. ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سین عین دال ہے. اتنی اردو کمزور. تو اچھا صرف انگلش کیا دنیا میں ایک ہی زبان ہے؟ روسی بھی ہے، چائنیز بھی ہے، فرانسیسی بھی ہے. اگر زبانیں سیکھنی ہے تو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں دوسری زبانیں بھی سکھانی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سائنس بچوں کے ذہن میں اگر سمجھانا ہے، دنیا بھر کا یہ تعلیم کا مسلمہ اصول ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سائنس سمجھانا چاہتے ہیں تو ان کی مادری زبان میں سمجھا سکتے ہیں. جو چیز آپ کی مادری زبان میں سمجھ میں آتی ہے دنیا کی اور کسی لینگویج میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ڈچ سائنس اپنے بچوں کو ڈچ زبان میں پڑھاتے ہیں، ہالینڈ. جرمن میں جرمنی میں، جاپان میں جاپانی میں. صرف پاکستان اور ایسے غریب ملک ہیں کہ وہ انگلش میں پڑھاتے ہیں. بچہ انگلش سمجھنے میں بھی ساری عمر ختم کر دیتا ہے، سائنس تو اس کو اوپر سے گزر جاتی، اور پھر وہ اس کے رٹے مار مار کے امتحان دے رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھے تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مجھے پڑھایا گیا. یعنی اس وقت ہمارے اسکول کے نظام میں جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے وہ 100 سال پرانی ہے. یقین نہ ہے تو آپ جا کر دیکھ لیں. وہ سائنس کے بارے میں جن چیزوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں کوئی 500 سال، کوئی 50 سال پرانی ہے، کوئی 100 سال پرانی ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ NAD یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو ہم نے کہا سر آپ کون سے سال میں؟ کہنے لگے آخری سال ہے. تو بچوں نے کہا سر آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو کہا ہم جو ہے ٹیلی فون کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. تو ایک بچے نے کہا سر پھر اگر ٹیلی فون خراب ہو جائے، ایسے ہی مذاقاً کہا، تو سر ہم آپ کو دے دیں، آپ بنا لیں گے؟
تو سر ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ تو ٹیلی فون قائد اعظم کے دور کا ہمیں سکھا رہے ہیں. ہاں، اور پھر کہنے لگے کہ ہم پڑھنے کے بعد کہیں بھی جائیں گے تو وہ کہے گا آپ کا تجربہ کتنا ہے. تو ہمیں تو پرانی چیزیں پڑھا رہے ہیں، پھر تجربہ کہاں سے آئے گا. تو ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، نصاب میں بھی پیچھے ہیں. ہاں، آگے کس میں ہے؟ عیاشی میں، فحاشی میں، اور یانی میں. اس کی مثال ایک رائٹر نے بڑی پیاری دی، اخباری کالم نگار نے یہ پیاری مثال دی. اس نے کہا بچپن میں جب میں ڈرامہ دیکھتا تھا تو ڈرامے میں جو دکھاتے تھے وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا تھا، لیکن 30 سال کے بعد ویسا ہی ہونے لگا. تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ ڈرامے میں 30 سال فیوچر دکھا رہے تھے ہمیں. تو اس نے لکھا اب جو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ 50 سال آگے کا دکھا رہے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ جب تباہ ہو جائے گا تو 50 سال کے بعد یہ ہوگا. کس طرح گھروں میں بے حیائی ہے، بے شرمی کے مناظر ہیں. تو اس نے رائٹر نے لکھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ماں بہنوں کا جو ادب ہے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اتنا لوگوں کے ذہنوں میں ماں بہنوں کا ادب ہے، لیکن ڈراموں میں اس رائٹر نے کہا کہ وہ ایسا دکھا رہے ہیں کہ جیسے پاکستانی معاشرہ کوئی گندہ ترین معاشرہ ہے. کہتے ہیں یہ 50 سال یا 100 سال آگے کا فیوچر تو ڈراموں میں فیوچر دکھا رہے ہیں کہ ہماری تباہی کس طرح ہوگی. اور تعلیم کے اندر انہوں نے ہمیں فرسودہ تعلیم پڑھانی ہے، فیسیں لینی ہے، لیکن یہ سب کیسے تبدیل ہوگا؟ ایک ہی حل ہے جو امیر المجاہدین نے دیا. جب قرآن کا نظام آئے گا تخت پر، جب اسلام کا نظام آئے گا تخت پر، تو انشاءاللہ تعالی مسلمان قوم پھر عروج پائے گی انشاءاللہ. آگے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، نیکیوں بھری زندگی گزاری. اگر تم ان کی اولاد سے ہو اور تم کافر ہو تو ان کی اولاد سے ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی. کل بروز قیامت تمہارے نام اعمال چیک کیے جائیں گے، ان کے تو نیکیوں سے بھرے ہیں. تم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا، تو تم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، تو تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق؟ تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اہل کتاب بولے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. آپ نے فرمایا نہ تو ہم یہودیت کو مانتے ہیں نہ عیسائیت کو مانتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرما دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے. تو عیسائی بھی مشرک ہیں، یہودی بھی مشرک ہیں، مشرکین عرب بھی مشرک ہیں. قولوا آمنا باللہ، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا جو کہ وقت مختصر ہے، لیکن ایک نقطہ ذہن میں بٹھا لیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں لیکن خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی.
کسی قوم کو تباہ کرنا ہو ان کی خواہشات بڑھا دیں، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو کیا کر دیں؟ ان کی خواہشات بڑھا دیں۔ جب خواہشات بڑھیں گی تو وہ اپنا پیسہ کاروبار میں نہیں لگائیں گے، اپنا پیسہ برباد کریں گے۔ اب دیکھیں کتنی نادانی ہے کہ لاکھوں روپے، 20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے عام آدمی بھی خرچ کر دیتا ہے شادی کے موقع پر۔ تھوڑا پیسہ زیادہ ہوتا تو 50 لاکھ، 1 کروڑ روپے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 10 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کیے، دونوں طرف سے۔ اب بتائیے اس سے حاصل کیا ہوا؟ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے تو 5 کروڑ روپے اس کے ہاتھ میں دے دیتے، کم از کم ساری زندگی محتاج تو نہ ہوتی۔ یہ بیٹے کی شادی کرتے تو اس کے کاروبار میں 5 کروڑ روپے لگا دیتے۔ اب دیکھیں اگر سوچیں تو سب سے زیادہ پاکستان میں ترقی کرنے والی قوم میمن ہے۔ میمن ہندوستان سے، انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تو آپ کو معلوم ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، سب ہجرت کر کے آئے تھے اور ایک ایک کمرے میں 10 افراد گزارا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ پورے گھر میں ایک بلب بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی غربت تھی۔ لیکن میمنوں میں سادگی بہت زیادہ تھی، وہ جو پیسہ ملتا وہ اپنے کام میں لگاتے ہیں، اور کروڑ پتی اور ارب پتی اور عام آدمی بیٹھنا، لباس سب کا ایک ہوتا، اور شادیوں میں بھی سادگی ہوتی، تو وہ پیسہ برباد نہیں ہوتا تھا۔ یا تو میمن کیا کرتا؟ غریبوں کو دے دیتا یا اپنے ہی کاروبار میں لگا دیتا۔ لیکن دشمنان اسلام نے کیا کیا کہ میڈیا کے ذریعے ہماری خواہشات کو بڑھا دیا۔ اب خواہشات میں ہم پیسے برباد کر رہے ہیں اور اس بربادی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بنگلہ بنا ہوا ہے بہترین، کوئی تکلیف نہیں ہے، ڈیزائن پرانا ہو گیا توڑ کے دوبارہ نیا بنا دیں، اور جناب اس پہ 50 لاکھ روپے برباد کر دیے۔ اب بتائیے 50 لاکھ روپے کہاں سے نکالے گا؟ وہ کاروبار سے نکالے گا نا۔ اگر بہت ہی شوق ہے تو 50 لاکھ روپے سے کسی اپنے بھائی کو جو بے گھر ہے اسے گھر ہی اس کو دلا دے۔ تو کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی خواہشات کیا کریں؟ بڑھا دیں۔ اور اس نقطے کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں لیکن خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات یہ ایک مرض ہے، جن کو پیاس کا مرض ہوتا ہے، جتنا پانی پیتے جائیں پیاس بڑھتی جاتی ہے، تو خواہش ایسی چیز ہے جتنی خواہشات پوری ہوں گی خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ قولوا آمنا باللہ، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ یعنی یہ اعلان کر دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اور سارے نبیوں پر ایمان لائے، اور نبیوں پر جو وحی اتری ان پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے میں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، جیسے یہودی کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، اور عیسائی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے اور قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہے وہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے،
اور ہم آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر نبی اور رسول کو مانتے ہیں، ہر آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، ہر آسمانی صحیفے کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے۔ ایک واقعہ مجھے ایک بھائی نے سنایا، کہا ہم انڈیا میں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے بھائی کی شادی ہونے لگی، تو ہماری بہنوں نے ضد کی کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ابو آپ کنجوسی نہ کریں، ایسی دھوم دھام سے شادی کرنی ہے کہ ہمارے خاندان میں کیا پورے شہر میں اس کی مثال نہ ہو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے شادی، چلو لکھنا شروع کرو کیا کیا کرنا ہے۔ تو جتنی ہندوانہ رسومات تھیں، جتنی یہودیوں عیسائیوں کے طریقے تھے، دنیا بھر میں جو عیاشی کے شادی کے موقع پہ طریقے تھے، سب انہوں نے جمع کر لیے، میگزین کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، مہندی اس طرح کریں گے، مائی اس طرح کریں گے۔ تو کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سونا جو ہے وہ 500 روپے تولہ تھا۔ کتنے کا؟ 500 روپے تولہ، آج تقریباً 1.25 لاکھ روپے تولہ ہے۔ کہتے اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنی عیاشیوں کی فہرست بنائی ہوگی کہ 25 لاکھ روپے کا بجٹ بنا۔ کتنے لاکھ کا؟ 25 لاکھ۔ کہتے میرے والد گرامی نے بینک سے پیسے منگوائے اور 25 لاکھ روپے کے بریف کیس میں ہمارے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ پیسے ہیں، جو کرنا ہے کرو، اور بھی ضرورت پڑے تو اور بھی منگا لوں گا۔ کہتے میری بہنیں بڑی خوش ہو گئی۔ کہتے میرے والد صاحب نے کہا کہ پھر کیا ہوگا یہ کرنے کے بعد؟ کیا مطلب؟ کہا بڑی شہرت ہو جائے گی، بڑا نام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا اللہ راضی ہو جائے گا، اس کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ چپ ہو گئے سب۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا ہو سکتا ہے یہ سارے اعمال اللہ کو ناراض کر دیں، اس کے حبیب کو ناراض کر دیں، ہمیں یہ کام کر کے غریبوں کی دعائیں ملیں گی۔ ہو سکتا ہے غریب بچیاں یا عیاشیاں دیکھ کر دل میں ان کی آہ نکلے کہ تم لوگوں نے ہمارے لیے شادی کو مشکل بنا دیا۔ تو کہتے ہیں میری بہنوں نے کہا ابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں کنجوس نہیں ہوں، یہ 25 لاکھ روپے تمہارے سامنے، لیکن میری بات مانو، ہم صرف نکاح کریں گے اور چھوٹا سا ولیمہ کریں گے، اور یہ ساری رقم ہم اس کا ایک فنڈ بناتے ہیں اور اس سے غریب بچیوں کی شادی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں 50 سال ہو گئے، ابھی تک انڈیا میں وہ فنڈ قائم ہے اور سینکڑوں بچیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے فنڈ بنایا اور لوگوں نے بھی ڈالا۔ اب بتائیے اگر وہ 25 لاکھ روپے، اس زمانے کے 25 کروڑ ہو گئے، اگر 25 کروڑ روپے برباد کر دیتے تو کیا ملتا؟ لیکن نہ جانے کتنی غریب بچیوں کی دعائیں لگی ہوں گی، کتنے مریضوں کا انہوں نے علاج کرایا ہوگا۔ اگر یہ ہمارے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، مخیر حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ جائے نا، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ ہمیں شریعت فضول خرچی سے منع کرتی ہے، ہمیں شریعت گناہ سے منع کرتی ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ نری ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے آپ کو کفایت کرے گا، اللہ ان ظالموں کو ہلاک کرے گا، آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ عیسائی جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اذان دیتے ہیں، فوراً اقامت دیتے ہیں، سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں، الٹے کان میں اقامت دیتے ہیں، پھر اس کو گود میں لیتے ہیں تو ہم اللہ اللہ پڑھتے ہیں، اس کو اللہ سکھاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب پہلا جملہ کہے تو اس کے پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلے اللہ، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلے محمد الرسول اللہ۔ عیسائیوں کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک پانی بناتے ہیں پیلا پیلا، اور پیلے پانی میں اس کو غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ پکا عیسائی ہو گیا۔ کوئی عیسائی مذہب قبول کر لے اور عیسائی بن جائے تو اس کو پیلے پانی سے غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس پہ رنگ چڑھ گیا۔ اب بتائیے پیلے پانی کا رنگ کتنی دیر قائم رہے گا؟ وہ تو تھوڑی دیر میں چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہیں ہم وہ رنگ پکڑتے ہیں جو اوپر ظاہر باطن دل میں چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی محبت ہے۔ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کی رنگائی لی۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی کہ دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو گئی، اللہ کا دین اور اس کی حلاوت ظاہر باطن کو روشن کر گئی۔ اور یہ ایسی محبت ہے کہ ہمیں کوئی جان سے مار دے پھر بھی نکلنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں نا فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کس وجہ سے ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ہی وہ جان دے رہے ہیں لیکن اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے اتحاجوننا فی اللہ، کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تم کہتے ہو یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان سے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو علم زیادہ ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ یعنی اہل کتاب جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، جو جانتے ہیں یہ سچے نبی و رسول ہیں، پھر بھی چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی، تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔ ہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم ایمان لاؤ، اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچاؤ
اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلو۔ یہ خطاب یہودیوں سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے، مشرکین عرب سے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاة و سلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ دل کے احمق کے سوا کون ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور ضرور بے شک وہ آخرت میں ہمارے قرب خاص والوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کیجئے جب ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا میری اطاعت میں گردن جھکاؤ، انہوں نے عرض کی میں نے گردن جھکائی تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین یعنی اسلام کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ سيدي يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي۔ کل بروز ہفتہ ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک ہوگا خواتین کے لیے اسی مسجد بہار شریعت میں ظہر کی نماز کے بعد دوپہر 3:15 بجے سے لے کر عصر تک۔ خوشگوار زندگی پروگرام جاری ہے اسماعیل گیگا مسجد میں اور نور مسجد میں چند پارے باقی ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح 7:15 بجے سے لے کر 8:45 بجے تک شرکت کی درخواست ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کی والدہ بیمار ہیں، ایک بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار،
تو نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے زائد رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو ناشکری ہوئی ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم بڑے نازک ہیں، بڑے کمزور ہیں، بجلی جائے تو بھی برداشت نہیں ہوتا، گیس چلی جائے تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں، سردی زیادہ ہو جائے تو پریشان، بارش برس جائے تو پریشان، گرمی زیادہ ہو تو گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یا اللہ انتہائی کمزور بندے ہیں، اے کریم مالک و مولا پروردگار، اتنے کمزور ہونے کے باوجود گناہوں میں ہم جری ہیں۔ اے کریم مالک و مولا ہم سے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لیکن بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ان گناہوں پر ہمیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں تکالیف ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمارا گناہ کرنا یہ ہماری بے عقلی ہے، ناسمجھی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عقل و شعور عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ دنیا میں بھی راحتیں ہوں، قبر و آخرت میں بھی راحتیں ہوں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اس لبیک کی برکت سے ہمیں بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلی، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، ہر سال حج مقبول مبرور، بار بار عمرہ مقبول، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے اس دعا میں جو یہاں موجود ہیں، جو آن لائن موجود ہیں، سب کی ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے۔ یا اللہ سکون والا، ذاتی کشادہ، سکون اور چین اور برکتوں والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کے گھروں میں سکون دے، جو ہمارے بچے، ہماری بچیاں بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جادو ٹونے، نظر بد اور آصف سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے کریم مالک و مولا جس کے دل میں جو تمنا ہے خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرما، جس کی جو دل میں حاجت ہے خیر و عافیت کے ساتھ پوری فرما، جس کی جو دعا ہے خیر و عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ یا اللہ جو اس درس میں باہر شریعت مسجد میں آیا، ہمارا بھائی یا ہماری بہن آئی، جس نے آن لائن شرکت کی، جس کی جو الجھن ہے، تکلیف ہے، یا اللہ اسے دور فرما، دونوں جہاں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ میں قرآن پاک کی دعوت خوب عام کرنے والا بنا، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ
ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یا اللہ جو درس میں ہم نے باتیں سماعت کی، جو درس ہوا اس کی غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما، اور جو اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. ہست و فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه. کریم مالک و مولا، درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما. تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما. دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما. امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ
دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ کے لیے فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی